بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی فضیلت کے متعلق بات چل رہی تھی، تو آج کچھ اور احادیث مبارکہ اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سنی اور یہ کہا کہ اللہم رب هذه الدعوة التامہ، اے اس دعوت کامل کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آپ عطا فرما دیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت۔ تو یہ وسیلہ ایک خاص مقام ہے جنت میں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور ان کو عطا فرما دیجئے وہ مقام محمود جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو جو آدمی اذان سنے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سنی اور یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربًا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوا۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اذان کے بعد دعا پڑھنے سے بھی مغفرت ہوتی ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اب اس باب کی آخری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں انسان کو دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔